اتنی گہری لپسٹک کیوں لگائی ہے؟ کس کو دکھانی ہے؟ وہ شادی کی اگلی صبح خوشی سے تیار ہو رہی تھی جب اپنے پیچھے سے اپنے شوہر کی آواز سن کر ٹھٹک کر رکی اور نہ سمجھی سی اسے دیکھا جو عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس عاشق کو دکھانا ہے؟ باہر جاتے ہوئے ہی کیوں؟ یہ کہتے ہی شادی کی پہلی صبح زیان ملک نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا اس کی چچی نے اپنی بیٹی کو چھوڑ کر اس کا رشتہ اتنے امیر بزنس ٹائکون سے کیسے کیا تھا۔ میں مٹا دیتی ہوں۔ تو گھبرا کر مٹانے لگی جب زیان فوراً قریب ہوا۔ جانتی ہوں میری پہلی بیوی بھی ایسی ہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ دوسرا جھٹکا تھا جس کی وہ شادی شدہ۔ صبح کے 10 بج رہے تھے مگر اس کے باوجود ملک ہاؤس کے ایک کمرے میں ابھی تک رات کا سما تھا۔ جب ایک نرم اور نازک سا وجود واش روم سے باہر نکلا تھا تو واش روم میں جلتی لائٹ سے کمرے میں بھی کسی حد تک روشنی ہوئی تھی جس سے کمرے کی سجاوٹ واضح نظر آنے لگی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ایک نئی نویلی دلہن اور دلہے کا کمرہ ہے اور اس کمرے میں کل رات جس دوشیزہ کا اضافہ ہوا تھا اس کا نام بریرہ تھا جو کہ اب ملک ہاؤس کے وارث زیان ملک کی بیوی تھی۔ بریرہ اپنے گیلے بالوں کو ٹاول میں لپیٹے ایک نظر ابھی تک سوئے زیان ملک پر ڈالتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کا نورانی چہرہ ایک سکون اور اندرونی خوشی سے چمکتا چودھری کے جیسے چاند کا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی اس نئی شروعات پر اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی، لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیا اپنے روح کو مزید چار چاند لگانے کے لیے ہلکا پھلکا سا میک اپ کرنے لگتی۔ یہ سب کرتے اس کے چہرے پر ایک شرمیلا پن موجود تھا کیونکہ اس کے کانوں میں رات اس کی تعریف میں زیان ملک کی گمبھیر آواز میں کی گئی سرگوشیاں ابھی تک گونج رہی تھی۔ بریرہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو کاجل سے مزید قاتل بناتے لبوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگائی تھی۔ کانوں میں جھمکے، کلائیوں میں چوڑیاں پہنے وہ مکمل نئی نویلی دلہن کا روپ لیے ہوئی تھی۔ اپنے لمبے بالوں کو سنوارتے ہوئے جیسی پلٹی اس کی نگاہ بیگ پر اٹھ کر بیٹھے زیان ملک سے جا ٹکرائی تو وہ گڑبڑاتی فوراً نظریں چرانے لگی۔ زیان ملک یکسوئی کے ساتھ اسی کی طرف جانے کب سے متوجہ تھا اور پھر جب زیان ملک اسے اسی طرح اپنی نظروں کے حصار میں رکھے اس کے قریب آنے لگا تو بریرہ شرم سے سرخ کرتی اپنے لب چباتی اپنی ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجنے لگی تھی۔ ایک رات میں ہی زیان ملک نے اس پر اپنی عبارتگی اور جنون کو بہت اچھے سے ظاہر کرتے بریرہ کو ایسے باور کروایا تھا جیسے وہی اس سب کی اکلوتی حقدار ہو، اور تب سے بریرہ اپنی خوش قسمتی پر نازا سی تھی اور اپنی زندگی کی اس سے تبدیلی پر وہ اللہ کے مزید قریب ہوئی تھی جس نے اس کی زندگی کی مشکلات ختم کرتے اس کے لیے اب شاید آسانیاں پیدا کرتی تھی۔ وہ جو اپنے ماں باپ کے بغیر چچا چچی کے پاس درگو حالت میں زندگی کاٹ رہی تھی اب اچانک سے ایک امیر کبیر شخص کی بیوی بنتے بلا شرکت غیر اس کی مالک ہوئی تھی۔ اتنی گہری لپسٹک کیوں لگائی ہے؟ کس کو دکھانی ہے؟ بریرہ جو کہ زیان ملک کے منہ سے کسی خوش کن سے الفاظ یا پھر جملے کی توقع کر رہی تھی مگر اپنی توقع کے برعکس سنتے ہوئے بریرہ نے ٹھٹکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ بریرہ نے ناسمجھے والے تاثرات کے ساتھ زیان ملک کو دیکھا تھا جو عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس عاشق کو دکھانا ہے؟ باہر جانے کے لیے ہی کیوں؟ زیان ملک نے ایک لفظ چبا کر بولنے کے ساتھ اپنی بیوی کو شادی کی پہلی ہی صبح تھپڑ دے مارا تھا۔ اس تھپڑ کا درد بریرہ کو بہت کم محسوس ہوا تھا کیونکہ اس کے رخسار سے زیادہ اس تھپڑ کی بدولت بریرہ کے دل میں شدید درد کی لہر جاگی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے دل و دماغ جو خوابی دنیا میں گم تھے ایک دم سے اس اچانک ملنے والی حقیقت کو قبول کرنے کی بجائے سن کر چکے تھے۔ بریرہ کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنی گال کی طرف بڑھا تھا۔ یہاں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ بریرہ کی پھٹی پھٹی نگاہیں زیان ملک پر مرکوز تھی۔ بریرہ کی آنکھوں میں بنتے خواب ٹوٹتے اور اس کی آنکھوں میں کرچیاں بھر گئے اور آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ بریرہ پر چھایا جمود کم ہونے لگا اور تب وہ جو خود خوش قسمت گردانی تھی دل ہی دل میں اپنی چچی کی اس کرم نوازی پر ان کی احسان مند ہونے لگی تھی۔ اس دایا پلٹ پر اسے اچھے سے پتا چل گیا تھا کہ اس کی چچی اپنی پری فطرت سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ آج بھی اپنی بیٹی کو زیان ملک جیسے نفسیاتی بزنس مین سے بچانے کے لیے بریرہ کو اس کے حوالے کر گئی تھی۔ میں مٹا دیتی ہوں۔ بریرہ گھبرا کر ہاتھ سے ہی صاف کرنے لگی جب زیان اس کے قریب ہوا۔ جانتی ہو میری پہلی بیوی بھی ایسی ہی تھی اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اور یہ زیان ملک کا بریرہ کو دیا دوسرا بڑا جھٹکا تھا کہ وہ پہلے بھی شادی شدہ تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح بہت حسین تھی مگر اس سے مجھ سے زیادہ غیر مردوں سے تعریفیں بٹورنے کا گندا شوق تھا جو کہ میری برداشت سے باہر تھا، اس لیے میں نے تنگ آتے ایک دن اس کی یہ لمبی نازک سی گردن کو اپنے ہاتھوں میں لیے زور سے دبا دیا اور وہ فنش۔ زیان ملک جیسے آج ہی اپنی زندگی کی ساری پردے کھول دینے کا ارادہ کیے ہوئے تھا اور اب کی بار وہ بولتے ہوئے اپنی بھاری ہاتھ بریرہ کی گردن کی طرف بڑھانے لگا تو وہ ڈر کے مارے چند قدم پیچھے ہوئی تھی جس پر زیان ملک کے چہرے پر معنی قیسی مسکراہٹ اور ذہن قنسی مسکراہٹ نے جنم لیا۔ او یار تم تو ڈرو تو نہیں، مجھے تم بہت معصوم لگی ہو، ہمیشہ ایسی رہنا اور میری
بات بنا چو چرا کیے مانتی رہوگی تو میرا یقین کرو تمہاری گردن بالکل نہیں مڑوں گا۔ زیان ملک نے پلک جھپکتے اپنا لہجہ اور انداز بدلا کہ اب اس کے لہجے میں تو نرمی موجود تھی، مگر وہ الفاظ سے بریرہ کی جان نکالتا واش روم کی سمت بڑھ گیا تھا۔ پیچھے بریرہ ان الفاظ سے ہی بری طرح کانپتی اپنی گردن پر ہاتھ رکھ گئی تھی کہ اسے سانس لینے میں مشکل کا سامنا ہوا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ عمل سے گزرتی ڈگمگاتی قدموں سے سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی، وہاں پڑے جگ سے گلاس بھرتی کھڑے کھڑے ہی منہ سے لگاتی وہ ایک سانس میں ہی ختم کر گئی تھی کہ اس عجلت میں کچھ پانی اس کے ہونٹوں کے کناروں سے بہتر اس کے کپڑے بھی بھیگیلے کر گیا اور آنسوؤں تو پہلے ہی زاروں قطار اس کا چہرہ بھگو ہی چکے تھے۔ بریرہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما اور وہ نیچے کو جھکی تھی کہ اس کے ہونٹوں سے گھٹی گھٹی سی ہچکیاں بلند ہوئی تھی جن کا گلا گھونٹنے کے لیے وہ منہ پر زور سے ہاتھ جماتی بہت قابل رحم حالت میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے کا سارا منظر یکسر تبدیل ہو چکا تھا، اب وہاں سوائے بریرہ کی محرومیوں کے کچھ باقی نہ تھا۔ وہ معصوم لڑکی اپنوں کے ہی ظلم و ستم کا شکار ہو چکی تھی۔ اس صبح کے بعد بریرہ کا دل ہر شے سے اچاٹ ہویا تھا کہ اس کے لب پھر تب سے مسکرائے تھے جب شام ولیمہ کی تقریب کے دوران کیمرہ مینوں سے بار بار مسکرانے کو بولنے لگا تو بے بسی کے عالم میں بریرہ نے اپنے ہونٹ پھیلائے تھے اور آنکھ رکھنے والے انسان کو بخوبی اس مسکراہٹ کی مصنوعی ہونے کا پتہ چل رہا تھا۔ بریرہ اسٹیج پر گڑیا کی مانند بیٹھی تھی جب زیان ملک اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اسٹیج کی طرف آیا تھا اور اس کی موجودگی اپنی نزدیک پاتے ہی بریرہ کا سانس گھٹن زدہ ہوا تھا اور اس کا وجود خوف میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ زیان ملک اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتا ایک بازو پیچھے سے اس کی کمر پہ رکھ کیا تو بریرہ کے وجود میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ دل میں خواہش جاگی کہ وہ اس بناوٹی دنیا سے کہیں دور چلی جائے۔ کہیں تم اپنے غریب رشتہ داروں کا انتظار تو نہیں کر رہی؟ زیان ملک کو وہ کسی بت کی ماننے لگی تھی، لبوں کو سختی سے بھینچے بیٹھی تھی جیسے کبھی نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہو، اور اس کی یہ خاموشیوں اور ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ ہو کر رہنا بھی زیان ملک کو گوارا نہیں تھا۔ اس کی حد سے زیادہ بڑی بے توجہی زیان ملک کو اپنی بے عزتی لگ رہی تھی۔ زیان ملک کا اپنے کندھے پر جھکنا اور سرگوشی نما آواز میں بولنا بریرہ کو چونکانے کا باعث بنا اور اس نے ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ زیان ملک کی طرف کیا تو دونوں کے چہرے نزدیک تر ہوئے اور آنکھیں چار ہوئی تھی۔ بریرہ کا سجا سنورا روپ، اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور ان میں دوڑتی ہلکی سرخین کو ساحرانہ لک دے رہی تھی۔ چند پل کو زیان ملک میسمرائز ہوا تھا اور اس نے بے ساختہ دل میں بریرہ کی غیر معمولی خوبصورتی کو سراہا تھا۔ قاتلانہ۔ زیان ملک کے منہ سے بنا آواز کیے یہ الفاظ ادا ہوا تھا۔ میرے اپنے کافی سال پہلے مجھ سے دور جا چکے ہیں اور اب میں کسی کو بھی اپنا نہیں مانتی۔ بریرہ کا انداز کافی سنجیدہ اور سپاٹ پن لیے ہوئے تھا، مگر زیان ملک کی توجہ تو بس اس کی حرکت کرتے سرخی سے سجے لب تھے۔ کسی کو بھی نہیں؟ بریرہ اپنے اندر دبا غصہ نکالنے کے چکر میں تھی، شاید ایسے وہ اپنے اندر پلتی بے سکونی کو ختم کرنا چاہتی تھی، جبکہ اب کی بار بریرہ کو اپنی بات دہرانے پر زیان ملک کی آنکھیں اس پر چھوٹی ہوئی تھی۔ یہ زبان کیوں چل رہی ہے؟ اس بھری محفل کا فائدہ اٹھا رہی ہو کیا؟ بھولو مت، آخر میں تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ زیان ملک اپنی کچھ دیر پہلے کی حالت کو دباتا اپنے سابقہ روپ میں واپس لوٹتا اور اب وہ نہ سے بریرہ کو وارن کرتی نظروں سے دیکھ رہا تھا بلکہ اس نے اس کی کمر کو ہاتھ سے سختی سے جکڑا تو وہ سسک اٹھی۔ بریرہ نے اس آخرات پر دانت جمائے خود کو بمشکل دونوں سے باز رکھا تھا۔ اپنی عزت نفس کو مجروح کروانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کسی تماشے کے ڈر سے وہ چہرہ سیدھا کرتی نظریں اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر جما دی تھی۔ اس کا سر جھکانے کا عمل زیان ملک کی نہ جانے کس حس کو تقویت دے گیا تھا کہ وہ اب نخوت سے سر چھٹک رہا تھا۔ اس کی پہلی بیوی اس کی ہم پلہ تھی، خوبصورتی میں کم ہونے کے باوجود ڈٹ کر زیان ملک کا مقابلہ کیا کرتی تھی اور اس کی یہی عادت زیان ملک کو زہر لگتی تھی کیونکہ زیان ملک کو اپنے اوپر چلانے اور حکومت کرنے والے لوگ قطعاً پسند نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بریرہ کا جواب دینا اسے شدید ناگوار گزرا تھا اور اس کی سزا وہ بریرہ کو دینے والا تھا۔ بریرہ کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ آیا وہ اپنے اس سجے سنورے روپ سے چھٹکارا پا لے یا پھر اسے تھوڑی دیر زیان کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس انسان کا ہر لمحہ بدلتا رویہ بریرہ کو مشکل میں ڈالے ہوئے تھا، مگر پھر آج سارا دن زیان کا خود سے بڑھتا گیا رویہ بریرہ کے نقش میں سختی بھر گیا اور وہ اپنی کلائیوں میں موجود چوڑیوں کو اتارنے لگی جب زیان ملک کمرے میں داخل ہوتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ او نو، ابھی مجھے تو اس 16 سنگھار کو جی بھر کر دیکھنے دو، کیوں میری حق تلفی کر رہی ہو؟ زیان یکسر مختلف انداز میں بولتا ہوا بریرہ کے پاس آ کر رکا تھا۔ اس کے لہجے کی نرمی اور حلاوت بریرہ کو بری طرح زیان کو دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کل سے بھی زیادہ حسین۔ زیان ملک اپنا ہاتھ آگے بڑھائے اس کے گال پر رکھ گیا۔ یہاں صبح سے تھپڑ مارا تھا۔ بریرہ آج ساکت سی کھڑی تھی کہ اس تعریف پر وہ شرمانے گھبرانے کے بجائے بغور زیان کا چہرہ تک رہی تھی جس کا حساس زیان کو بھی ہوا تھا۔ صبح کے لیے سوری، مجھے اس طرح اپنی نئی نویلی دلہن کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔
زیان انگوٹھے سے بریرہ کا گال چلاتا بولا تو اب کی بار یہ الفاظ بریرہ پر اثر انداز ہوئے تھے کہ زیان ملک کا معافی مانگنا بریرہ کے انداز موجود غصے کو کم کرنے لگا تھا۔ شاید صبح سے ایک یہی بات بریرہ کو تنگ کر رہی تھی کہ زیان ملک کو بریرہ کے ساتھ کیے گئے سلوک کا کیا ذرا احساس نہیں تھا، مگر اب جا کر زیان ملک کا چھوٹا سا لفظ بریرہ کے دل کو نرم کرنے کا باعث بنا تھا۔ بریرہ کے چہرے کے غسلات ڈھیلے پڑنے لگے تھے، مگر پھر بھی وہ زیان ملک سے مزید کسی وضاحت کی ممتنی نہیں تھی، مگر وہ صرف ایک سوری لفظ ادا کرتے اس کے کان میں موجود جھمکے سے چھیڑ خانی کرنے لگا۔ جب بریرہ نے منہ کھولا تھا، میں نے آپ کو معاف کیا زیان، مگر بریرہ سنجیدگی سے بول رہی تھی، مگر زیان اس کی بات کاٹ گیا۔ میں تھوڑا غصے کا تیز ہوں، مگر تم کوشش کرنا کہ میرے مزاج کے خلاف کچھ نہ کرو، اسی طرح آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے تو زندگی آسانی سے گزرے گی۔ زیان ملک آنکھوں میں چمک لیے بریرہ کو سمجھانے لگا، انداز کس قدر دھوس بھرا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گی زیان، مگر اس کے بدلے مجھے بھی عزت اور پیار چاہیے۔ بریرہ نے فوراً اپنا مدعا بھی سامنے رکھا تھا کہ دونوں طرف سے برابر کے مقام پر سمجھوتا ہونا چاہیے۔ ایک طرف بریرہ سے زیان ساری امیدیں وابستہ نہ کرے۔ بریرہ کے الفاظ پر زیان کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ صرف پیار اور عزت؟ یہ روپیہ پیسہ نہیں چاہیے کیا؟ یہاں تم وہ سب پا سکو گی جس کی تمہیں خواہش رہی ہوگی، اتنی زیادہ دولت کا مالک ہوں میں۔ زیان ملک فخر و غرور سے اپنی امیر کا ذکر کر رہا تھا کہ اسے بس کسی طرح بریرہ اپنے روپ میں چاہیے تھی۔ وہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی ایک غریب گھرانے سے لڑکی لایا تھا تاکہ وہ لڑکی اس کی دولت کی لالچ میں زیان کا ہر حکم بلا چون چرا مانے، جبکہ دوسری طرف بریرہ نے زیان کے الفاظ پر ایک طائرہ سی نظر اعتراف میں ڈالی تھی۔ اس کی یہ نظریں بہت عام سی تھی، اس عالیشان سے کمرے کے لیے اس کی نظروں میں کوئی ستائش نہ تھی اور نہ ہی کوئی مروبیت۔ نہیں زیان، مجھے روپیے پیسے سے کبھی لگاؤ نہیں رہا اور نہ کبھی، بہت زیادہ ہی چاہ رہی ہے، بس مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ بریرہ نے زیان کو بہت کچھ باور کروانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ آگے سے ہنس دیا تھا۔ اس کی ہنسی تھوڑی تمسخر بھری تھی۔ بریرہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنی ہنسی روکتے سے باہوں میں بھرے بیگ کی طرف بڑھا تھا۔ کیا یار، کن فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہی ہو؟ یہ سب باتیں تو اب ساری زندگی چلتی رہیں گی، جبکہ یہ وقت بس ایک دوسرے میں کھونے کا ہے۔ زیان ملک بریرہ کی باتوں کو اہمیت دیتے بغیر اس کی ذات میں گم ہونے لگا، مگر آج بریرہ اس کے لمس پر اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو روک نہیں پائی تھی، کیونکہ دل اور دماغ میں چلتی پکڑ دھکڑ اس سے خوش ہونے نہیں دے رہی تھی۔ شادی کے بعد بریرہ کی چچی چچا نے اس سے ملنے آنے کی کوئی زحمت نہیں کی تھی اور انہیں زیان سے منع کر رکھا تھا کہ اسے اس مڈل کلاس گھرانے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ یہ بات بریرہ کو اپنی چچا کے ذریعے معلوم ہوئی تھی، جو ایک ضروری کام کے تحت اسے کال پر بات کر رہے تھے۔ بریرہ پر ہر گزرتا وقت زیان ملک کی ذہنیت ظاہر کر رہا تھا۔ صبح کے وقت زیان جاگا تو آج بریرہ اس سے پہلے کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہوتا کچن کی طرف آیا تو وہاں بریرہ ملازمہ کے ساتھ مل کر ناشتہ ٹیبل پر لگوا رہی تھی۔ بریرہ نے ایک غیر مقدمی مسکراہٹ زیان کی طرف اچھالی تو وہ بھی مسکراتا وہ اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ اس پر بریرہ کے اس گھریلو عمل نے ایک اچھا تاثر چھوڑا تھا۔ دوسری طرف بریرہ بس اپنی اس نئی زندگی کو سہل بنانے میں لگی تھی کہ وہ خود کو اب ہر لمحہ ایک اچھی بیوی بننے کے اسباب دینے لگی تھی۔ وہ اپنے اس رشتے کو اپنی طرف سے 100% دینا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زیان ملک کے انداز اعتبار پر کوئی جذباتی قدم اٹھانے کے بجائے وہ معاملہ فہمی کو لے کر چل رہی تھی۔ زیان آفس جانے سے پہلے بریرہ کو ایک بار گلے سے لگائی گاڑی کی طرف بڑھا۔ بریرہ تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک زیان کی گاڑی گھر سے نکل نہ گئی، پھر ایک مطمئن سی گہری سانس خارج کرتے وہ واپس گھر کے اندرونی سمت آئی تھی۔ بریرہ کو آج زیان میں ایک اچھا بدلاؤ نظر آیا تھا، جس پر وہ دل میں خوش تھی کہ اس کی محنت رائگاں نہیں گئی، مگر وہیں ایک نظر سڑک پر گاڑی دوڑاتے زیان پر ڈالی جاتی تو وہ بھی خوش نظر آ رہا تھا، مگر اس کی خوشی یہ تھی کہ وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ بریرہ کو اپنے تابع کر چکا ہے، جو وہ اس سے تھپڑ کھانے کے باوجود اس کے ساتھ اس کے گھر میں موجود ایک اچھی بیوی بنتے اس کی آؤ بھگت کر رہی تھی۔ اپنے انتخاب پر زیان نے خود کو غائبانہ شاباشی دی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ زیان کی غزیر طبیعت اور ہر دھرمی سے اسے کہاں پہنچانے والی ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور اس وقت زیان ملک ہاؤس کے لانچ میں ہنسی اور باتوں کی خوشگوار محفل سجی ہوئی تھی۔ آج گھر میں زیان ملک کا دوست اور اس کی بیوی آئے ہوئے تھے۔ جب زیان کا دوست احمد اس سے مخاطب ہوا تھا، یار بھابھی کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، ان کے پاس بہت سی معلومات کا ذخیرہ ہے، سیریسلی کوئی بھی ان سے بات کرتے ہوئے بور نہیں ہو سکتا۔ احمد کے لفظوں میں بریرہ کے لیے بس عزت بھری ستائش تھی، جس پر بریرہ تو مسکرا دی، لیکن زیان ملک اخلاقاً بھی مسکرا نہ سکا، بلکہ اس کے چہرے پر چھائی نرمی بھی غائب ہو گئی تھی۔ زیان ملک نے ایک چپتی ہوئی نظر اپنے پاس بیٹھی بریرہ پر ڈالی، جو موقع کی مناسبت سے اچھے لباس پہنے خود کو سنوارے ہوئے تھی۔ زیان ملک کو یہ عام سی تیاری اور اس پر بریرہ کا مسکرانا آنکھ میں جھونکنے لگا۔ وہ پھر سے اپنی جنونی کیفیت میں جانے لگا تھا۔
ملازمہ چائے لے کر آتی سب کو دلی لگی تھی۔ بریرہ بڑے سکون سے احمد اور اس کی بیوی سے باتوں میں لگی تھی اور اس کا سکون زیان کو چین نہیں لینے دے رہا تھا، اور دوسرا بریرہ کا رکھ رکھاؤ، اس کا بولنے کا انداز اسے کہیں سے بھی ایک غریب گھرانے کی لڑکی نہیں دکھاتا تھا۔ وہ بڑے اعتماد سے گھر میں موجود مہمانوں کو کمپنی دے رہی تھی، جیسے وہ شروع سے ایسے ہی ماحول اور لوگوں میں ہی رہی ہو۔ زیان ملک نے گرم چائے کا گھونٹ بھرتے خود پر کنٹرول کرنا چاہا، مگر خود پر ضبط رکھوانا اس کی فطرت میں نہیں تھا، اسی لیے وہ بغیر وہاں موجود اپنے دوست اور اس کی بیوی کا لحاظ کیے چائے کے کپ کو سامنے پڑی ٹیبل پر زور سے پٹک گیا، تو بریرہ کی توجہ بلا آخر زیان کی جانب مبذول ہو ہی رہی تھی۔ کیا وہ زیان؟ بریرہ نے سوال کرتے ساتھ پل بھر میں زیان ملک کے ناخوشگوار موڈ کو بھانپ لیا تھا، جس سے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ چائے بالکل اچھی نہیں بنی۔ یہ نہیں کہ مہمانوں کی اچھی سے خاطر تواضع کرو، تمہیں باتیں بگاڑنے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ زیان ملک کی آواز کافی اونچی تھی۔ اس بے عزتی پر بریرہ خفت زدہ ہوتے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی، جبکہ احمد اور اس کی بیوی بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ خفیف سے ہو گئے تھے۔ میں اور بنا لاتی ہوں۔ بریرہ شرمندہ سی سر جھکائے جلدی سے ساری کے سارے واپس ٹرے میں رکھتی وہاں سے گئی، تو زیان نے نخوت سے سر جھٹکا اور چوڑا ہوتے اپنی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی تھی۔ جیسے بریرہ کی اس طرح بے عزتی کرتے اس نے بہت کمال کر دیا۔ احمد نے تعصب سے زیان کی طرف دیکھا۔ زیان، یہ بہت بری حرکت تھی۔ میں نے تھوڑی دیر میں اندازہ لگا لیا ہے کہ بھابھی بہت اچھی ہے، کہ تمہاری بیسٹ چوائس ہے، تمہیں اس طرح ان پر آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ احمد نے اسے لسانیت سے سمجھایا۔ اس کی بیوی بھی اس کی حامی نظر آ رہی تھی، مگر زیان ملک پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح اکڑ کر بیٹھا تھا۔ رہنے تو یار، یہ جس جگہ سے آئی ہے وہاں یہ سب معمول ہے۔ اپنے شوہر سے مار کھانے کے باوجود عورتیں اف تک منہ سے نہیں نکالتی، اور ویسے بھی مجھے اس سے سر نہیں چڑھانا۔ یہ نہ ہو یہاں کا عیش و آرام کا اسے چسکا لگ جائے اور یہ میرے ہاتھوں سے نکل جائے۔ بیویوں پر تھوڑی سختی ضروری ہے۔ زیان ملک اپنی بات کا پکا تھا کہ اسی لیے سے اپنے عمل پر کوئی شرمندگی نہ تھی۔ بتاؤ مجھے ایسی کون سی راز و نیاز کی باتیں ہوئی تمہاری احمد سے جو وہ اس طرح تم پر فریفتہ ہو رہا تھا؟ احمد اور اس کی بیوی جا چکے تھے، اور اب زیان ملک اپنی اصل حالت میں کھل کر آتا وحشی نظروں سے بریرہ کو دیکھتا، پیچھے سے اس کے بالوں کو پکڑے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ بریرہ پر بڑھتے دباؤ پر بریرہ نے درد سے کہا پڑتے اپنے بال چھڑوانے چاہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور غصے کی رمق بیک وقت جھلک رہی تھی۔ زیان، چھوڑیے میرے بال، آپ کو ایسی بات کہتے ہوئے شرم نہیں آ رہی کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ میرے کردار پر بھی شک کر رہی ہیں؟ بریرہ نے بڑی ہمت سے زیان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، تو وہ آگے سے مزید مشتعل ہوتا۔ بریرہ کے بال چھوڑے اس کے گال پر زور سے اپنے ہاتھ کی تھاپ چھوڑ گیا تھا۔ بریرہ کئی قدم لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی کہ اس کی گال کے ساتھ کان میں بھی سائیں سائیں کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ ہاں، نہیں آ رہی مجھے شرم، کیونکہ میں اچھے سے تم جیسی لڑکیوں کی چالوں سے واقف ہوں، جو ہر نئے مرد، خصوصاً دولت مند مرد کو اپنی ادائیں دکھاتی اور راغب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ زیان ملک اونچی آواز میں دھاڑتا بریرہ کے دل کی دھڑکن اور سانس تھمنے کا باعث بنا تھا۔ بریرہ نے ایک طرف کو جھکا اپنا چہرہ سیدھا کیا تھا کہ آج اس کے چہرے پر زیان ملک کے لیے غصے کے ساتھ نفرت انگیز تاثرات نے ڈیرا جمایا تھا۔ زیان ملک اتنی زیادہ بری ذہنیت کا مالک تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بریرہ کو آج احساس ہونے لگا تھا کہ زیان ملک کی پہلی بیوی کیوں اس کے ہاتھوں مری ہوگی، تو کیا بریرہ کا انجام بھی زیان ملک کی پہلی بیوی جیسا ہونے والا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی بریرہ جھرجھری سی لیتی زور سے سر جھٹکا تھا۔ آپ کوئی سوچ اتنی گھٹیا؟ بریرہ نے اپنے دل میں پنپتے ڈر کو چھپاتے بولنا چاہا ہی تھا کہ جب زیان کی اس زبان درازی پر سخت طیش میں اس کی طرف بڑھا، تو بریرہ اپنی زبان وہیں بند کرتی، زیان کی کسی اور وار سے بچنے کے لیے بجلی کی تیزی سے اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود واش روم میں بند ہوتی، اندر سے لاک لگا ہوئی تھی۔ زیان ملک نے غصے سے بے قابو ہوتے واش روم پر زور سے ہاتھ مارا، تو بریرہ چیختی ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی دروازے سے پشت لگائی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی کہ اپنے نصیب زیان ملک جیسے شخص کے ساتھ پھوٹتے پر سوائے ماتم کے کچھ نہ ہو جاتا۔ وہ شخص اس کے کہنے کے باوجود اس کی عزت اور عزت نفس کو بار بار اپنے پاؤں تلے روند رہا تھا۔ ایک دو گھنٹے بعد بریرہ کمرے میں آئی تو کمرہ زیان ملک کے وجود سے خالی تھا۔ بریرہ اندرونی تھکاوٹ سے چور بدل لیے بیڈ کی طرف بڑھی، وہاں گٹھری سی بنی لیٹ گئی تھی۔ زیان ملک کا یہاں نہ ہونا فی الوقت بریرہ کو فائدہ دے گیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد نیند میں اترتی وقتی طور پر سب بھول گئی تھی۔ اگلی صبح بریرہ کی حساسیت نے جب گلاب کی بھینی بھینی خوشبو محسوس کی تو اس کی بند آنکھیں کھلتی چلی گئی تھیں۔ اس نے حیرانگی سے اپنے اعتراف میں دیکھا یہاں ایک سرخ گلابوں کا بڑا سا بکے پڑا تھا، اور ساتھ میں دو جویلری ٹاپس کے بکے باکس بھی موجود تھے۔ بریرہ قسمندی سے اٹھ کر بیٹھتی اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ فی الوقت اس کا دماغ کسی بھی گزری بات کی تلخی سے پاک تھا۔
تبھی زیان فریش ہوتا واش روم سے نکلا تھا۔ زیان بریرہ کی طرف دیکھتے ایسے مسکرایا جیسے گزری رات ان کے درمیان کچھ بھی نہ ہوا، جبکہ بریرہ کو اسے دیکھتی سب یاد آتا چلا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی بریرہ کے چہرے کی غسلات تڑے تھے۔ بریرہ نے بیڈ سے اترتے آگے قدم بڑھائے تھے، ارادہ کمرے سے جانے کا تھا، مگر زیان ملک اس کی راہ میں حائل ہوتے اس کا راستہ روک گیا۔ بریرہ نے سختی سے لب بھیجے تھے، اس کا زیان سے کلام کرنے کا بالکل دل نہیں تھا۔ زیان نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کا چہرہ چھونا چاہا، مگر بریرہ نہ صرف پیچھے ہوئی بلکہ چہرے کا رخ بھی پھیر گئی۔ زیان ملک کا ہاتھ بیچ میں ہی معلق رہ گیا تھا، وہ اپنی ہاتھ کی مٹھی بنائے بازو نیچے گرا گیا۔ اسے برا لگا تھا مگر وہ اب بریرہ پر اسے ظاہر نہ کر سکا، کیونکہ اسے بریرہ کو مزید ناراض نہیں کرنا تھا۔ رات کے کچھ گھنٹوں کے بعد جب سے اس کا غصہ کم ہوا تھا، تب سے ہی بریرہ سے بڑھتے اپنے جارحانہ انداز پر وہ سخت بے چین سا تھا۔ اس کا دل آج پہلی بار اسی بریرہ کا دل دکانے پر ڈھیروں ملامت کر رہا تھا۔ اس کی بقیہ ساری زندگی بریرہ کے بغیر بہت بے سکون گزری تھی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں بریرہ کے وجود کا عادی ہو رہا تھا۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو اپنی انا کو چھوڑے وہ صبح سویرے بریرہ کے لیے تحفے تحائف لیے آ چکا تھا، کیونکہ اس کے مطابق وہ یہ چیزیں دیکھتے ہی سب بھول جائے گی۔ وہ ایسی سوچ اس لیے رکھ رہا تھا کہ اس نے یہ سب ماضی میں دیکھ رکھا تھا۔ یقیناً بریرہ کے لیے یہ مہنگی گفٹ بہت اہمیت رکھنے والے تھے، مگر اس نے تو ایک کے بعد دوسری نظر ان پر ڈالنے زیان ملک کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ زیان بریرہ کی کلائی تھامے واپس بیڈ کی جانب بڑھا۔ اس کی گرفت سخت تھی کہ بریرہ مزاحمت پر بھی بازو چھڑوا نہ سکی۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، یہ بکے، یہ ڈائمنڈ کا پورا جویلری سیٹ اور یہ بریسلیٹ۔ زیان ملک نے بریرہ کو بیڈ پر بٹھاتے خود بھی اس کے ساتھ جگہ سنبھالی اور ساری چیزیں اس کی گود میں ڈالی تھی۔ شادی کے بعد میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا تو آج یہ لے کر آیا ہوں، اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو۔ زیان نے فراخ دلی دکھائی، جبکہ بریرہ کے اندر شدید مزاحمت نے سر اٹھایا تھا۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے اس سب کی ضرورت نہیں۔ بریرہ نے سپار چہرے کے ساتھ سب چیزیں بیڈ پر دھری تھی، جس پر زیان ملک کے تیور بھی بگڑنے لگے تھے۔ یہ اکڑ کس بات کی ہے تم میں؟ ہاں، تم نے زندگی میں کبھی یہ سب دیکھا بھی ہے؟ تمہارے نخرے اٹھا رہا ہوں تو سر پر چڑھو گی۔ زیان اپنے اصلی انداز میں لوٹنے لگا تو بریرہ کے چہرے پر استحاضیہ سی بھری مسکراہٹ آئی۔ مجھے آپ سے نخرے اٹھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور آپ کو معلومات کے لیے بتا دوں کہ بے شک میں نے یہ سب نہ دیکھا ہو، مگر میں نے اپنے ماں باپ کا رشتہ اور ان کے درمیان موجود میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ یہاں پیار اور عزت تھی اور ان کا کپل میرا آئیڈیل کپل تھا۔ میں اپنے لیے ایسا ہی رشتہ چاہتی تھی، مگر میرا خواب پورا نہیں ہو سکا۔ بریرہ بغیر رک کے بولتی چلی گئی تو کچھ دیر کے لیے زیان ملک اس کے آگے چپ پڑا تھا۔ اچھا سوری، رات زیادہ ہارش ہو گیا تھا، اب رات دی بات دی، سب بھول جاؤ، آگے سے خود پر کنٹرول رکھوں گا۔ زیان نے بات کو ختم کرنا چاہا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اب بریرہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو ہے۔ صرف سوری، جبکہ مجھے آپ کی آنکھوں میں اتنی سی بھی شرمندگی نظر نہیں آ رہی زیان۔ بریرہ نے دو انگلیوں کو آپس میں ملائے اشارہ دیا تھا۔ آپ ہر بار غصہ کریں گے اور پھر اگلے دن سوری کرنے آ جائیں گے اور پھر یہ آپ کا روز کا وتیرہ بن جائے گا، مگر میں آج کے بعد سے یہ سب برداشت نہیں کروں گی، آپ کو خود کو بدلنا ہوگا۔ بریرہ زیان کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات کہتی اٹھ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس کی کئی باتوں کا زیان پر کتنا اثر ہوا تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا، مگر ہاں، زیان ایک دو دن میں بریرہ کو بنانے میں نہ صرف کامیاب ہوا تھا بلکہ وہ اس کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کے لیے دوسرے ملک بھی لے گیا تھا۔ یہاں کسی سے بھی جان پہچان کے بغیر بریرہ اور زیان نے واقعی میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت یادیں اکٹھی کی تھی۔ بریرہ کو زیان میں مثبت تبدیلیاں نظر آئی تھی جس پر وہ خوش تھی۔ زیان، ہم واپس کب جائیں گے؟ آپ کے بزنس کا حرج نہیں ہو رہا کیا؟ بریرہ اور زیان اس وقت ایک بہت خوبصورت مقام پر موجود تھے۔ جب بریرہ نے زیان کے قریب ہوتے اس کی بازو کے گرد اپنا بازو ڈالے، اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکایا تھا۔ چلے جائیں گے یار، مجبوری ہے، مگر سچ بتاؤں تو میرا بالکل دل نہیں ہے واپس جانے کا۔ زیان نے بریرہ کو اپنے مقابل کیا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بلکہ میرا دل ہے ہمیشہ ہم ایسے ہی یہیں پرسکون ماحول میں ایک ساتھ رہے، تم میرے لیے بہت ضروری ہونے لگی ہو۔ زیان گمبھیر آواز سے بولتا بریرہ پر اپنی پسندیدگی آشکار کرنے لگا تو وہ پورے دل سے مسکراتی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ زیان اس سے محبت کرنے لگا ہے، شاید کچھ کٹھنائیوں کے بعد آسانیاں پیدا ہونے لگی تھی۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے زیان، تو آپ ہر جگہ ایسے ہی ساتھ رہیں گے۔ بریرہ کی بات پر زیان نے سر ہلاتے اسے خود سے لگایا تھا۔ زیان نے بریرہ کو ایک سے زیادہ ممالک گھمائے تھے اور ہر ملک سے اسے دل کھول کر شاپنگ بھی کروائی تھی، یعنی وہ ہر طریقے سے بریرہ پر مہربان تھا۔ زیان اور بریرہ کی واپسی ہو چکی تھی اور زیان نے آفس بھی دوبارہ جوائن کر لیا تھا جب ایک دن بریرہ زیان کے فون پہ میسج چھوڑتی گھر سے نکلی تھی۔ بریرہ کی کوشش تھی کہ وہ زیان کے آنے سے پہلے تک گھر واپس آ جائے گی، مگر ایسا ہو نہیں پایا تھا۔ اس کے آنے تک زیان بھی گھر آ چکا تھا اور اب بغیر آف سافٹ ڈریس بدلے لانچ میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ السلام، بریرہ کے منہ سے نکلتے سلامتی کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے
زیان اس پر چلایا تھا، کہاں سے آ رہی ہو اور مجھے بنا بتائے تمہاری کہیں بھی جانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ زیان نے بریرہ کا بازو پکڑے جھنجھوڑا تھا، جس میں آج پھر سے بہنے والا غصے سے پاگل ہونے والے زیان کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ میں نے آپ کو میسج کیا تھا مگر آپ نے شاید دیکھا نہیں، اور میں بس اپنی چچی چچا کے گھر تک گئی تھی اور اب آ بھی گئی ہوں۔ سوری، مجھے صبح آپ سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ بریرہ نے زیادہ برا بنائے بغیر وضاحت دی، کیونکہ اس کے مطابق زیان اپنی لا علمی اور اس کے گھر میں غیر موجودگی سے غصہ ہوا تھا۔ ٹھیک، مگر آئندہ مجھ سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی تم، اور ہاں، اپنے ان رشتے داروں سے محدود ہو کر رہنا سیکھو، ان کا اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں۔ زیان ملک اپنے حکم بھرے لہجے میں بریرہ کو تنبیہ کرتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ بریرہ نے چپ سادے زیان کے پشت کو تکا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسی جگہ پر کھڑی رہ گئی تھی کہ اسے زیان کا اپنی دولت پر غرور ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، مگر دل میں زیان ملک کو بدلنے کی امید لیے وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ کچھ دن سکون سے گزرے تھے جب ایک دن اچانک زیان طبیعت خرابی پر جلدی گھر چلا آیا تھا۔ زیان جیسے گھر کے قریب پہنچا اس نے ایک گاڑی کو تعجب سے اپنے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، اور تبھی دور سے ہی زیان ملک اس گاڑی میں موجود انسانوں کی شکل کسی حد تک پہچان گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی پیشانی پر بل پڑتے چلے گئے تھے۔ اس گاڑی میں بریرہ کے چچا اور شہر کا ایک نامور وکیل موجود تھا۔ زیان حیران، پریشان اور کچھ غصے سے گاڑی پار کرتا باہر نکلا تھا۔ دل میں تجسس کی لہریں دوڑ رہی تھی کہ آخر وہ وکیل اس کے گھر میں کیا کرنے آیا تھا۔ زیان اپنی خراب طبیعت کو بھولے جھٹ بریرہ کے پاس جواب طلبی کے لیے پہنچا تھا۔ کون آیا تھا گھر؟ زیان کا لب و لہجہ سرد سا تھا، فوج بریرہ کی ذرا سی غلط بیانی پر نہ جانے کیا کر جاتا۔ وہ چچا، بریرہ نے لبوں کو تر کرتے بولنے کی کوشش کی۔ زیان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے چچا کا آنا قطعی پسند نہیں آیا، اور پھر اگر وہ چچا کو دیکھ چکا تھا تو مطلب وکیل بھی نظر میں آ چکا تھا۔ بریرہ نے گہری سانس بھرتے ساری بات بتانے کا ارادہ کیا، مگر زیان کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ وہ تو خود سے ہی بہت سی کہانیاں گڑھ چکا تھا۔ کیوں آیا تھا وہ یہاں، جبکہ میں نے مر کر شوا ہوں کہ تعلق رکھنے کا، اور وہ وکیل؟ آخر کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ ہاں، کیا چاہتی ہو؟ یقیناً میری ساری دولت ہتھیارنے کے چکروں میں ہوگی، مجھے مارنے کا پلان بنا رکھا ہوگا، جعلی کاغذات بناتے مجھ سے دھوکہ دہی سے سائن کروا لو گی۔ تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کا یہ کھیل میرے علم میں ہے۔ زیان کا سر درد سے غصے سے چلاتے بڑھنے لگا تھا۔ اس کا پہلے سے ہائی ہوا بی پی اور بڑھ رہا تھا۔ زیان، آپ بہت زیادہ اوور ہو رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میری بات تو سنی۔ بریرہ نے ابھی بھی بات کو طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ کیا بات سنوں؟ ہاں، تم مجھے پاگل نہیں بنا سکتی، ابھی تمہارے پیار میں اتنا اندھا نہیں ہوا ہوں میں کہ آنکھوں سے سب دیکھتے کچھ سمجھ نہ سکوں۔ زیان کی آنکھوں میں سرخی اتر رہی تھی، اس کے سر میں ہی ہتھوڑے برسنے لگے تھے۔ آپ کی آنکھیں اور دماغ سلامت ہے، مگر اس کے باوجود آپ اندھے ہی ہیں، اور میں پاگل بنا رہی ہوں۔ آپ سچ میں پاگل ہیں، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ بریرہ نے بار بار زیان ملک کے چلا جانے سے تنگ آتے آخر کار کہہ دیا تھا، جس سے وہ قہر کی طرح اس کی طرف آیا تھا۔ تم مجھے پاگل کہہ رہی ہو، جاہل غریب لڑکی، تمہاری تو میں… زیان نے دونوں ہاتھوں سے بریرہ کی گردن کو جکڑا تو بریرہ پر سانس لینا محال ہوا تھا، اور پھر اس دن بریرہ جو اپنی ساری سچائی زیان کو بتانے والی تھی، وہ سچائی کہیں بیچ میں ہی ادھوری رہ گئی تھی، اور زیان نے بریرہ کے چہرے پر تھپڑ برساتے اس کے چیخنے چلانے پر اسے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ آج اپنی سمجھ بوجھ کے پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ زیان، دروازہ کھولے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ اتنی جنگلی ہیں، اس کا اندازہ مجھے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، مگر اب بس یہ آخری بار تھا، میں اب کسی صورت یہاں نہیں رکوں گی۔ بریرہ دروازہ پیٹتے ہوئے چلا رہی تھی جب بریرہ کو دروازے کے پیچھے سے زیان کی جنون سے بھری آواز سنائی دی تھی۔ تم دل کو اچھی لگی ہو میری جان، تو جیسے بھی کر کے تم میرے پاس اسی گھر میں رہو گی، بے شک تمہیں قید کر کے رکھنا پڑے۔ زیان ہر پل اپنے ہر لفظ سے بریرہ کو باور کروا رہا تھا کہ وہ بریرہ نے اسے ایک موقع دیتے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ بریرہ اپنی درد کرتی گردن کو سہلاتی پیچھے قدم لیے تھی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوتی۔ اس نے اپنا زخمی چہرہ دیکھا تھا، مگر اس سے زیادہ اس کا دل ٹوٹ پھوٹ کر شکایا تھا۔ اگلی صبح کا سورج ایک نئی کہانی، ایک نیا آغاز لے کر طلوع ہوا تھا۔ ابھی 9 بجے کا وقت تھا جب زیان ملک ہاؤس میں پولیس کی گاڑی داخل ہوئی تھی۔ رات کے واقعے سے سہمے اس گھر کے ملازم ڈرے سہمے سے زیان ملک کو پولیس کے آنے کی اطلاع دینے بھاگے تھے۔ زیان، جو ساری رات سو نہیں سکا تھا، اس خبر پر پہنچ خار سا باہر کی طرف لپکا تھا۔ پولیس اس کے گھر کیوں اور کیسے آئی تھی؟ وہ سوالیہ نشان لیے پولیس آفیسر کے سامنے پہنچا تھا۔ خیریت؟ زیان ملک کے منہ سے یک لفظی الفاظ ادا ہوا تھا بس۔ خیریت نہیں ہے زیان صاحب، آپ کے گھر سے آپ کی بیوی کی کال آئی ہے کہ آپ نے نہ صرف ان پر تشدد کیا ہے بلکہ انہیں قید بھی کر رکھا ہے، تو آپ کو جواب دہی کے لیے ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ پولیس انسپکٹر نے زیان ملک کو ششدر کیا تھا۔ زیان کو اب خود پر غصہ آیا تھا کہ کیسے بریرہ کے فون کو بھول سکتا ہے جو یقیناً کمرے میں موجود تھا جس سے وہ پولیس سے رابطہ کر چکی تھی۔ ایسا کچھ نہیں، آپ کو غلط فہمی۔
زیان نے انہیں چھٹلانا چاہا مگر پولیس آفیسر ہاتھ اٹھائے اسے روک دیا اور اپنے ماتحت پر سب جگہ کی تلاشی لیتے بریرہ کو کمرے سے بلانے کا حکم دیا۔ زیان کے جبڑے تنے اور اس نے مٹھیاں بھیجی تھی۔ اس کی وقتی پریشانی دھیرے دھیرے کم ہونے لگی تھی کہ اپنے رتبے اور روپے پیسے کی بدولت وہ چند گھنٹوں میں جیل سے باہر آنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بریرہ نڈھال سی سپاہی کے ساتھ سب کے سامنے آئی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا بریرہ، مگر کوئی بات نہیں، تم شاید میرے اصل خوف کے بارے میں نہیں جانتی۔ اب اپنا سوچو، کہیں تم پر ہی تمہاری گیم نہ الٹ دوں کہ تمہارے تو پیچھے بھی آنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ زیان ملک اپنی ہر دھرمی پر ڈٹا بریرہ کے مقابل آیا۔ یہاں آج بریرہ کی آنکھیں اور چہرے پر زیان ملک کے لیے بس نفرت موجود تھی۔ بریرہ زیان ملک کے الفاظ پر تمسخر سے بھری ہنسی ہنس دی تھی۔ اتنا بولے زیان ملک صاحب جتنا برداشت کر سکے۔ آپ کو اب تک دی ڈھیل میری تربیت اور ہمارے درمیان موجود رشتے کی بدولت تھی، ورنہ آپ کے میرے چہرے پر مارے گئے پہلے تھپڑ پر ہی جیل کی سلاخوں کے اندر ہوتے۔ مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب آپ جیل جائیں گے تاکہ اپنے کیے کا بھگتان بھگتیں گے اور اس کے بعد آپ کا دماغی علاج بھی کیا جا سکے۔ بریرہ نڈر انداز سے زیان کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہی تھی، اور رہی اثر و فوق کی بات تو آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں زیان ملک، بے شک آپ مجھے ایک مڈل گھرانے سے ایک یتیم بے سہارا لڑکی سمجھ کر بیاہ کر لائے، مگر وہ بس ایک ڈرامہ تھا، کیونکہ میں ایک غریب لڑکی نہیں بلکہ بریرہ احمد انٹرپرائز کی مالک ہوں۔ خود کو غریب دکھاتے شادی کرنے کی وجہ بس ایک مخلص انسان کی تلاش تھی، مگر اپنی چچی کی غلط بیانی کی بدولت میں ایک نفسیاتی مریض کی بیوی بن بیٹھی، جس نے میری شادی شدہ زندگی کو لے کر ساری خواہشیں اور خواب توڑ دیے۔ مگر اب میں مزید خود کو اس رشتے میں جوڑ کر نہیں رکھ سکتی جس نے مجھے سوائے ذلت کے کچھ نہیں دیا۔ بریرہ سختی سے بھری آواز سے بولتی زیان ملک پر قیامت ڈھا گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بریرہ کی شکل تکتا چلا گیا تھا، وہ جو بریرہ کو اپنی دولت کے جال میں پھنساتا چاہتا تھا۔ لا علم تھا کہ یہ دولت تو بریرہ کے پاؤں کی دھول ثابت ہوئی تھی۔ زیان اس جھٹکے پر جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا، اور پھر بغیر کسی مزاحمت کے وہ بریرہ کی نظروں میں بسائے پولیس کے ساتھ چل دیا تھا۔ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد بریرہ اپنے باپ کی نصیحت پر اپنے چچا کے گھر آ گئی تھی، کیونکہ وہ بخوبی واقف تھے کہ ارد گرد کے لالچی لوگ کس طرح بریرہ کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہوں گے۔ بریرہ کی ماں ایک امیر خاندان سے تھی، کچھ اس کے بابا بھی قسمت کے دھنی ثابت ہوئے تھے کہ جو تھوڑی رقم سے اپنا کاروبار شروع کرتے کچھ ہی عرصے میں کامیاب ہو چکے تھے، جبکہ اس کے چچا ایک عام مڈل کلاس کے ہی رہ گئے تھے۔ بریرہ کے والد نے ہمیشہ ہر وقت اپنے بھائی کی مدد کی تھی، اس لیے وہ اچھائی کی امید کے تحت بریرہ کو اپنے بھائی کے پاس رہنے کا حکم دے گئے تھے۔ مگر اس گھر میں بریرہ کی چچی کو اس کا رہنا گوارا نہیں تھا، وہ بھی کسی طرح بریرہ کی دولت پانے کے چکروں میں تھی۔ اس لیے زیان ملک کی دوسری شادی اور ذہنی بیماری کا معلوم ہونے کے باوجود وہ بریرہ کو اس سے بیاہ گئی تھی تاکہ بعد میں بریرہ کی جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ مگر بریرہ کے چچا میں اللہ کا ڈر اور خوف باقی تھا، انہوں نے ایک امانت سمجھتے بریرہ کے ہر کام میں مدد کی تھی۔ بریرہ کو پتہ چلا تھا کہ زیان ملک جیل میں جاتے ہی سدھرنے لگا ہے، اور تو اور وہ اپنے نفسیاتی علاج پر بھی فوکس کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ زیان نے اپنے لیے ابھی تک کوئی وکیل نہیں بلایا تھا، وہ خاموشی سے اپنی سزا کاٹ رہا تھا۔ زیان ملک میں یہ بدلاؤ بریرہ کے لیے کافی شاکڈ زدہ تھا۔ 2 ماہ بعد بریرہ نے زیان کو جیل میں ہی خلا کا نوٹس بھیجا تھا، جس پر زیان کی طرف سے ایک بار ملنے آنے کا پیغام ملا تو وہ اگلے دن ہی چلی آئی تھی۔ کیسی ہو؟ زیان نے نرمی سے پوچھا تھا۔ ٹھیک، بریرہ یک لفظی جواب بھی بڑی مشکل سے دیا تھا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد زیان پھر سے بولا تھا، بریرہ تو کیا تم اپنا آخری فیصلہ کر چکی ہو؟ ایک آخری موقع نہیں دے سکتی مجھے؟ اب تو دیکھو میں تمہاری خواہش کے مطابق اپنا علاج بھی کروا رہا ہوں، اپنے غصے پر قابو بھی پالوں گا، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے، تم مستقبل کے لیے جو میری شرائط منوا سکتی ہو مجھے قبول ہوگا۔ زیان نے لجاجت سے کہا، وہ اسے اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے راضی کرنا چاہتا تھا۔ بریرہ نے کچھ دیر بغور زیان کے چہرے کو دیکھتے کچھ جانچا تھا، اور پھر وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی جس سے زیان کا چہرہ جگمگا اٹھا تھا، مگر بریرہ کے منہ سے نکلتے الفاظ پر وہ کچھ دھیما پڑا تھا۔ ابھی فی الحال اس بات کو یہیں روک دیتے ہیں، آپ جب جیل سے باہر آؤ گے پھر اس موضوع کو دیکھیں گے، تب تک آپ خود کو کمیوں اور برائیوں کو ختم کرنے پر توجہ دیں۔
بریرہ کے الفاظ زیان کو امید اور نا امیدی کے درمیان میں معلق کر گئے تھے، مگر وہ اسی میں خوش تھا اور اچھی امید کو لے کر باقی کی سزا کاٹتا جیل سے باہر آ گیا تھا۔ 6 ماہ بعد جیل سے نکلتے ہی زیان نے بریرہ کو کال کی تھی، جس پر اس نے ایک ریسٹورانٹ میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ زیان پورے وقت پر اس ہوٹل میں پہنچا تھا۔ یہاں پر بریرہ ایک فائل کے ساتھ داخل ہوئی تھی اور خود اعتمادی سے جلدی وہ زیان کے مقابل آ بیٹھی تھی۔ زیان نے کچھ حیرانگی سے ایک نظر فائل اور دوسری نظر بریرہ پر ڈالی، جو بہت سنجیدہ سی تھی۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہاری دی گئی سزا پوری کرنے کے بعد تمہارے سامنے موجود ہوں۔ زیان نے سوال کرتے بڑی آس سے بریرہ کو دیکھا تو آج بریرہ نہ جانے کیوں اس سے نظریں ملا نہیں سکی تھی۔ بریرہ نے گہری سانس بھرتے اعتراف میں ایک نظر ڈالتے سامنے پڑے ٹیبل پر اپنی نظریں جمائی تھی۔ زیان، میں اپنا فیصلہ اسی دن کر چکی تھی جس دن آپ کے گھر سے نکلی تھی۔ بریرہ کے دھیمے سے لہجے نے زیان کو کچھ لمحے کے لیے جھلک نہیں دلائی تھی اور نہ ہی کچھ اچھے کی جھلک اسے آئی تھی۔ وہی فیصلہ جو تم نے جیل میں نوٹس کی صورت مجھے بھیجا تھا۔ زیان کے چہرے کی چمک مانند پڑنے لگی تھی۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ میں ایک اچھا انسان بنوں تو تم… زیان نے بے صبری سے اسے کچھ یاد دلانا چاہا۔ ہاں میں نے کہا تھا، کیونکہ اس دن آپ کو دیکھتے مجھے یہی بہتر لگا تھا کہ آپ کو بہتری کی طرف لانے کے لیے ایک چھوٹی سی امید دلانا مجھے ضروری لگا، کیونکہ آپ کے سدھرنے کی شروعات میں ہی اگر میں اپنے فیصلے پر ڈٹ جاتی تو کیا پتا آپ اپنی عزت، غصہ اور جنون کی بدولت خود کو بدلنے سے انکار کر دیتے۔ بریرہ نے اپنا موقع بیان کرتی زیان کو دیکھنے لگی۔ شاید آج وہ اس کے چہرے پر اپنی نفی غصہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ کیا وہ آج بھی پہلے جیسا ہی تھا کیا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ بس آنکھوں میں اب بھی التجا لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بریرہ کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی تھی۔ اس نے فائل زیان کی طرف سرکائی تھی۔ یہ خلا کے پیپر سے سائن کر دو۔ بریرہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ بریرہ تم ایک بار… زیان نے تڑپتے ہوئے اسے اپنے فیصلے سے باز رکھنا چاہا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں زیان، پلیز نہیں، میں اپنی آگے کی زندگی مزید کسی ڈر اور شک کی بنا پر مار کھاتے نہیں گزار سکتی۔ بے شک اب آپ ٹھیک ہے، مگر وہ وقت میں چاہ کر بھی بلا نہیں سکتی۔ آپ کا مجھ پر ہاتھ اٹھانا، تبھی اپنا سابقہ بیوی سے کمپیئر کرنا مجھے قبول نہیں ہے۔ مجھے یہ ساتھ قبول نہیں ہے، یا پھر میں اتنی اچھی نہیں کہ خود کی عزت نفس مجروح ہونے پر کسی کو معاف کر سکوں۔ سوری۔ اب کی بار بریرہ زیان سے التجا کری تھی۔ زیان نے ساکت ہو کر اسے سنا تھا اور پھر وہ خاموشی سے فائل کو کھول کر مطلوبہ مقام پر بغیر رکے سائن کرتا چلا گیا تھا۔ بریرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ مقام میں بیٹھا شخص واقعی میں بریرہ کے لیے خود کو سدھار چکا تھا، مگر اب سے دونوں کی رائے جدا ہو چکی تھی۔ میری دعا ہے کہ تو اپنے مستقبل میں تمہارا آئیڈیل لائف پارٹنر ضرور ملے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں اب سے خود کو کسی لڑکی کا اچھا انتخاب بنا سکوں۔ اللہ حافظ۔ زیان بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں اپنی بات کہتا اٹھا اور اس ہوٹل سے نکل گیا تھا۔ بریرہ نے خود کو سنبھالتے ایک نئی منزل کی طرف جانے کے لیے خود کو تیار کرتے اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا۔